بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اپنے عربی گرامر کورس کے اس حصے میں ہم آج کل ابواب ثلاثی مزید فی کو پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ 3 اسباق میں ہم 3 ابواب کو کور کر چکے ہیں، جس میں باب افعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ شامل ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے باب تفاعل کو دیکھیں گے، جو کہ ہماری اس ترتیب میں چوتھا باب ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اس باب کے نام کا جو وزن ہے، اس وزن پہ استعمال ہونے والے بہت سے الفاظ آپ کو اردو زبان میں نظر آئیں گے۔ میں چند ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تفعل، تدبر۔ اب تفاعل میں فا عین لام مادہ ہے، تدبر میں آپ کو دال با را مادہ نظر آ رہا ہے، تو اسی وزن پہ تفاعل، تدبر۔ تذکر، تکبر، تبسم، تحفظ، تعجب، تحمل، تجمل، تردد، تنزل، تعلم، تربص، توکل، تشکر، تجسس، تصدق، تقدم، تکلم اور تصرف۔ تو یہ تھے کچھ الفاظ، کچھ مثالیں جو باب تفعل کا جو نام ہے، تفعل، اسی وزن کے اوپر اردو زبان میں آپ روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ اس باب کا جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا مصدر وہ کیا ہے؟ فعل ماضی، یعنی واحد مذکر غائب کا ماضی کا جو صیغہ ہے وہ بنتا ہے تفعل۔ مضارع کا اس کا جو صیغہ ہے وہ بنتا ہے یتفعل، تفعل، یتفعل، اور اس کا مصدر باب کے نام کے اوپر تفعلا۔ تو اس کو یاد کیسے رکھیں گے آپ؟ تفعل یتفعل تفعلا، یہ آپ کا بیسیکلی ہو گیا طریقہ کار یاد رکھنے کا۔ اب اسی پیٹرن پہ اگر میں آپ کو واپس ان الفاظ کے اوپر لے جاؤں جو ہم پیچھے کچھ پڑھ چکے ہیں، تو اب تدبر کو آپ دیکھیں تو یہاں سے آپ ایزیلی نکال سکتے ہیں تدبر یتدبر تدبرا، تذکر یتذکر تذکرا، تکبر یتکبر تکبرا، تبسم یتبسم تبسما، تحفظ یتحفظ تحفظا۔ اسی طریقے سے آپ مزید ان الفاظ کو دیکھیں، آپ خود بخود ماضی اور مضارع کا صیغہ اور مصدر نکال سکتے ہیں۔ تو کیا بنا؟ تفعل یتفعل تفعلا۔ اب اس سے پہلے کہ میں کچھ اور مثالیں آپ کے سامنے رکھوں، تو سب سے پہلے چل کے دیکھتے ہیں کہ تفعل اور یتفعل سے ماضی اور مضارع کی گردان ہمیں کیا نظر آئے گی۔ تو سب سے پہلے دیکھیں ماضی کی جو گردان ہے، تو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہم نے کیا دیکھا؟ تفعل۔ تفعل کے وزن پہ اب آرام سے اب گردان بنا لیں، جیسے ماضی کی گردان ہم یاد کرتے آ رہے ہیں۔ تفعل، تفعلا، تفعلو، تفعلت، تفعلتا، تفعلنا، تفعلت، تفعلتما، تفعلتم، تفعلتی، تفعلتما، تفعلتن، تفعلتو، تفعلنا۔ اب تک جو طریقہ کار ہم پڑھتے آئے ہیں، اسی طریقہ کار کے مطابق دیکھیں کہ فا اور عین کلمات تک کوئی تبدیلی آپ کو کسی بھی صیغے میں نظر نہیں آئے گی، یعنی تا، فا اور عین کے اوپر زبر آپ کو تھرو آؤٹ پوری گردان میں نظر آئے گی۔ فرق کیا پڑنا ہے کہ چھٹے صیغے سے لام کلمہ نے ساکن ہونا ہے اور پھر ساکن ہی چلتے جانا ہے۔ باقی جو ضمائر کے حساب سے جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ تبدیلیاں تو ہم جانتے ہیں۔ اب اسی پیٹرن پہ
میں ایک ورب فرض کر لیں آپ کو دے دیتا ہوں، فا عین لام کی بجائے اب ہمارے پاس کاف لام میم مادہ ہے، اس کا باب تفاعل سے فعل ماضی کا پہلا صیغہ بنائیں تو کیا بنے گا؟ تکلما۔ اب تکلما کی گردان اسی پیٹرن پہ بنائیں تو کیا بنے گی؟ تکلما، تکلما، تکلمو، تکلمت، تکلمتا، تکلمنا، تکلمتا، تکلمتما، تکلمتم، تکلمتی، تکلمتما، تکلمتن، تکلمتو، تکلمنا۔ اور اگر میں آپ کو عین لام میم مادہ دے دوں تو کیا بنے گا؟ تعلم، تعلم، تعلما، تعلمو، تعلمت، تعلمتا، تعلمنا، تعلمتا، تعلمتما، تعلمتم، تعلمتی، تعلمتما، تعلمتن، تعلمتو، تعلمنا۔ یہ آپ کو گردان مل گئی ماضی کی۔ اسی طرح فعل مضارع کی جو گردان بنے گی وہ یتفعلوا کے وزن سے آپ بنائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا۔ تو یتفعلوا، یتفعلانی، یتفعلون، تتفعلوا، تتفعلانی، یتفعلنا، تتفعلوا، تتفعلانی، تتفعلون، تتفعلین، تتفعلانی، تتفعلن، اور اتفعلوا، نتفعلوا۔ تو یہ آپ کو گردان مل گئی باب تفاعل سے مضارع کی۔ باب تفاعل سے جو ورب استعمال ہوتے ہیں ان میں آپ کو مختلف اوقات میں مختلف خوبیاں نظر آ سکتی ہیں۔ یہ ساری خوبیاں اکٹھی جڑ بھی سکتی ہیں، اور کسی خاص ورب میں ایک خوبی زیادہ ہو سکتی ہے، دوسری خوبی تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے۔ تو تکلف، مبالغہ، تدریج، اہتمام، یہ ہیں اس باب کی خصوصیات۔ اور ایک خصوصیت جو آپ کو اس باب میں نظر آئے گی وہ یہ کہ جس فعل کا ذکر ہو رہا ہوگا اس کا جو فاعل ہوگا، یعنی وہ جو کام کرنے والا ہوگا، اس کو وہ خود چیز حاصل ہو۔ یہ بھی آپ کو ایک خاص چیز نظر آئے گی اس باب سے استعمال ہونے والے کچھ وربس میں۔ اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں تو مزید ہمیں بہتر سمجھ آئے گی۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا ماضی معروف کا صیغہ تفعل، مضارع معروف کیا بنے گا؟ یتفعلوا۔ یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ تفعل جو ماضی معروف ہے، یہاں سے ماضی مجہول جب بنائیں گے تو آپ کو پہلے دونوں جو حروف ہیں ان کے اوپر پیش نظر آئے گا، تا کے اوپر بھی پیش، فا کے اوپر بھی پیش، تو یہ بنے گا تفعل۔ تو ماضی مجہول تفعل کے وزن پہ، مضارع مجہول جو ہے یتفعلوا سے صرف یا کے اوپر پیش آ جائے گا اور کوئی تبدیلی نہیں ہے، یتفعلوا۔ اسم الفاعل کا یاد کریں، اب تک ہم جو طریقہ کار پڑھتے آئے تھے وہ یہ تھا کہ مضارع معروف لیں، یا جو مضارع کی علامت ہے اس کو ہٹا کے میم پیش دے دیں اور آخری حرف کے اوپر تنوین دے دیں، تو وہ ہمارا بن رہا تھا اسم الفاعل۔ لیکن جو اب تک ہم ابواب پڑھ چکے ہیں ان کے اندر کیا تھا کہ عین کلمہ کی حرکت زیر ہوا کرتی تھی۔ اب عین کلمہ کی حرکت یہاں پہ آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، تو یہ ایک اور قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ اسم الفاعل ثلاثی مزید فی سے جب آپ بنا رہے ہوں گے تو عین کلمہ کی حرکت اگر تو زیر ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی اور حرکت ہے تو آپ نے اس کی حرکت زیر کر دینی ہے۔ تو اس حساب سے آپ دیکھیں، یا ہٹا میم پیش بن گیا یتفعلوا سے، اور عین کلمہ کی حرکت زبر ہے تو یہ زیر بن جائے گی، اور لام کے اوپر تنوین آ جائے گی پیش والی، تو یہ لفظ کیا بن جائے گا؟ متفعلن۔ تو باب تفاعل سے جو اسم الفاعل کا ہمارا وزن بنا وہ کیا بنا؟ متفعلن۔ اور فعل امر یتفعلوا سے بنائیں، یا گر گیا، لام ساکن ہو گیا، تو باقی پڑھا جا رہا ہے تفعل، اور لا تتفعل یہ فعل نہیں ہو گیا۔ اس میں ہم کیا کریں گے؟ مضارع مجزوم ہوگا لیکن مضارع کی علامت کو نہیں گرائیں گے، پیچھے لائے نہیں لگے گا، تو یہ بنے گا لا تتفعل۔ اور اس کا مصدر جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تفعلن کے وزن کے اوپر آپ کو نظر آئے گا۔ ایک مثال دیکھیں، عین لام میم مادہ، تعلم، تفعل کے وزن پہ یہ ماضی معروف کا صیغہ بن گیا، اور تفعل کے وزن پہ تعلم یہ اس کا ماضی مجہول۔ مضارع ہم جانتے ہیں یتفعل کے وزن پہ یتعلم،
اور اس کا مضارع کا مجہول جب بنائیں گے تو یا کے اوپر سے پیش آ جائے گا یتعلم۔ مضارع معروف سے آپ اسم الفاعل بنائیں تو وہی طریقہ کار، یا ڈراپ کر کے میم پیش دے دیں۔ عین کلمہ یہاں پہ لام ہے، اس کے اوپر زبر ہے حرکت، تو ہم نے کیا کرنا تھا، اسم الفاعل بناتے اس کی حرکت زیر کر دینی تھی اور میم کے اوپر تنوین پیش والی آ جائے گی، تو یہ بن جائے گا متعلم متفعل کے وزن پہ۔ فعل امر تفعل کے وزن پہ تعلم، اور فعل نہی لا تتفعل کے وزن پہ لا تتعلم۔ مصدر اس کا کیا بنا، تعلماً، اور اس کا معنی ہے سیکھنا۔ یاد کریں کہ جب باب تفعیل میں ہم نے عین لام میم مادہ استعمال کیا تھا وہ بنا تھا علامہ، جس کا معنی ہم نے کیا تھا سکھانا۔ یہاں پہ کیا ہے، سیکھنا۔ تو جیسے میں نے پیچھے آپ کو کہا کہ تدریج، اہتمام، تکلف، یہ آپ کو خوبیاں نظر آئیں گی اس باب کے ورب میں، تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایک چیز، اور دوسرا کہ اس فعل میں جو کام کیا جا رہا ہے اس کا خود حاصل ہونا، خود کو حاصل ہونا، تو سیکھنا میں آپ کو یہ چیز بھی خصوصیت نظر آ رہی ہے۔ اب اس ورب کو ایک مثال میں استعمال کریں تو ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم تم میں سے بہترین، یعنی تم میں سے بہترین شخص کون ہے، من تعلم، من یہاں پہ اسم موصول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، وہ جو، تعلم، اب تعلم فعل آپ کو نظر آ رہا ہے تفعل باب کے وزن سے، تعلم یعنی اس نے سیکھا، القرآن قرآن کو، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن مجید سیکھا۔ وعلمہ، علمہ باب تفعیل میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا معنی کیا تھا، سکھانا۔ وعلمہ، یہ کس کی طرف ضمیر جا رہی ہے، یہ قرآن مجید کی طرف، یعنی اسے، یعنی اس قرآن مجید کو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ ایک اور ورب آپ کے سامنے ہے، زال کاف را مادہ تفعل کے وزن پہ لے آئے تو تذکر یتذکر تذکرن، یہ آپ کا بن گیا وزن۔ اب تفعل کے وزن پہ ماضی مجہول بنائے تو ذکر، مضارع ہم پڑھ چکے ہیں یتذکر، وہاں سے مجہول بنائے یتذکر، صرف یا کے اوپر پیش آ جائے گا، اور متفعل کے وزن پہ متذکرن، یہ اسم الفاعل بن گیا، اور تفعل کے وزن پہ فعل امر بنائے تو تذکر، اور لا تتفعل کے وزن کے اوپر آپ فعل نہی بنائے تو لا تتذکر۔ اس کا مصدر جو ہے تذکرن، یہ مصدر بنے گا، اور اس کا معنی ہے یاد کرنا یا ریکال کرنا۔ اب اس کو دیکھیں ایک مثال میں، یہ ایک آیت آپ کے سامنے ہے، آیت کا ایک حصہ، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ، بَيَّنَ يُبَيِّنُ تَبْيِينًا، با یا نون مادہ، یہ باب تفعیل سے استعمال ہو رہا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ، اور وہ اپنی آیات واضح کرتا ہے، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ، لَعَلَّ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا معنی ہے تاکہ، شاید کہ، لَعَلَّهُمْ یتذکرون، یہ آپ کو وہ ورب نظر آ رہے باب تفعول سے، تذکر یتذکر، یتذکر سے جمع مذکر غائب کا صیغہ بنائے تو یہ کیا بن رہا ہے، یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ اپنی آیات واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ایک اور ورب آپ کے سامنے ہے، فا کاف را مادہ تفکر یتفکر تفکرن، اسی طرح ماضی مجہول دیکھیں تو فکرہ، تو فعلا کے وزن پہ، مضارع مجہول یتفکر سے یتفکر بن گیا، متفعل کے وزن پہ اسم الفاعل بنائیں تو متفکرون بن گیا، فعل امر تفعل کے وزن سے تفکر، اور لا تتفعل کے وزن سے لا تتفکر، یہ بن گیا آپ کا فعل نہیں۔ اس کا مصدر
تفکرن یعنی غور و فکر کرنا۔ یہ ہے ایک اور ورب آپ کے سامنے۔ اب اس کی ایک مثال دیکھیں، وَيَتَفَكَّرُونَ اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض تمام آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ ایک اور ورب یہ آپ کے سامنے ہے، قاف لام میم مادہ، تکلم یتکلم تکلمن۔ اسی طرح تو فعل کے وزن سے تو کلما بنے گا اس کا ماضی مجہول، یتفعل کے وزن سے یتکلم مضارع مجہول، اور متفعل کے وزن سے اسم الفاعل بنائے تو متکلم، فعل امر اس کا بنے گا تفعل کے وزن سے تکلم، اور لا تتفعل کے وزن سے فعل نہیں بنائے تو لا تتکلم، مصدر اس کا تکلمن، اور معنی اس کا کیا ہے؟ کلام کرنا۔ مثال دیکھیں، یہ سورۃ النبا کی یہ آیت آپ کے سامنے ہے، یوم یقوم الروح، یقوم قام یقوم، یہ اجوف میں ہم پڑھ چکے ہیں کھڑا ہونا۔ یوم یقوم الروح، جس دن جبریل علیہ السلام کھڑے ہوں گے، والملائکۃ اور ملائکہ یعنی تمام ملائکہ، صفاً کس حالت میں؟ صفیں باندھے ہوئے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن جبریل علیہ السلام اور تمام فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، اب یہاں دیکھیں یتکلمون آ گیا، وہ کلام نہیں کریں گے، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان کی طرف سے اجازت ملے گی یا مل جائے، وقال صوابا، اور وہ بات بھی درست کرے۔ تو اس آیت میں آپ کو یتکلمون کا استعمال نظر آ رہا ہے، جو کہ باب تفاعل سے کاف لام میم مادہ سے نکلا ہوا ورب ہے۔ اگلا ایک ورب آپ کے سامنے ہے، صاد دال کاف مادہ، تصدق یتصدق تصدقاً، ماضی مجہول اس کا بنا تو صدیقہ تو فعلہ کے وزن سے، مضارع مجہول یتصدق یتفعل کے وزن سے، اسم الفاعل متصدقن، یہ متفعل کے وزن سے آپ کو مل گیا، فعل امر تصدق، اور فعل نہیں لا تتصدق، مصدر اس کا کیا بنا؟ تصدقن، اس کا معنی ہے صدقہ کرنا۔ اب اس کی ایک مثال دیکھیں، وَأَن تَصَدَّقُوا، یہاں پہ دیکھیں ان جو ہے وہ حرف ہے جو مضارع کو منصوب کر رہا ہے، تو تصدقون سے نون آپ ڈراپ کریں تو یہ کیا بن رہا ہے؟ تصدقوا، کیونکہ جب مضارع منصوب ہوتا ہے تو نون اعرابی گر جاتا ہے۔ خیر لکم، تم سب کے لیے بہتر، یعنی وَأَن تَصَدَّقُوا خیر لکم، اگر تم صدقہ کرو، خیر لکم تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک اور مثال ہے، تصدقوا، یہ باب تفاعل سے استعمال ہو رہی ہے۔ ایک مادہ آپ کے سامنے اور ہے، نون زال لام مادہ، اس کا ماضی مضارع اور مصدر بنائے تو تنزل یتنزل تنزلا، ماضی مجہول تنزل، مضارع مجہول یتفعل کے وزن سے بنائے تو یتنزل، اسم الفاعل متنزل، فعل امر تنزل، اور فعل نہیں لا تتنزل، اس کا مصدر تنزلا، اور معنی اس کا کیا ہے؟ نازل ہونا۔ یہ مثال آپ کے سامنے ہے، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تخافوا، کہ تم ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، اور نہ ہی غمگین ہوں، وابشروا، اور خوشی منائیں، بالجنتی، جنت میں، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، کیا جاتا رہا ہے، یہ معنی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، کنتم کانا یکونو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب اس کے بعد مضارع آئے گا تو ماضی استمراری کا معنی یہاں پہ پیدا ہوگا، تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔
یہاں پہ ایک چیز آپ اور نوٹ کریں کہ فعل مضارع کے جن صیغوں میں دو تا اکٹھی ہو جائیں ان میں سے ایک تا کو بعض اوقات گرا دینا جائز ہے. جیسے پیچھے والی مثال میں آپ کو تتنزلوا میں دو تا اکٹھے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کی ایک مثال میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ یہ ہے سورۃ القدر کی تنزل الملائکۃ. یہ اصل میں لفظ تھا تتنزلوا، وہاں سے یہ ایک تا ڈراپ ہو کے تنزلوا بن گیا. تنزل الملائکۃ، ملائکہ اترتے ہیں، والروح اور روح الامین، فیہا اس میں یعنی اس رات میں، بِإِذْنِ ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر کام کے لیے. یہاں پہ آپ کو کیا قاعدہ نظر آ رہا ہے کہ اگر باب تفاعل کے کسی صیغے میں دو تا اکٹھے ہو جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بعض صورتوں میں ایک تا کو گرا دیتے ہیں. اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ لازمی فلاں جگہ آپ نے ہٹانا ہے فلاں جگہ پہ نہیں، لیکن اگر آپ ہٹاتے ہیں یعنی قرآن مجید میں آپ کو ایسی مثالیں بے بہا ملیں گی تو یہ کرنا جائز ہے، لازمی نہیں ہے، بس یہ ذہن میں رکھ لیں. ایک اور ورب میں آپ کے سامنے خصوصی طور پر اس لیے لے کے آیا ہوں کہ یہ ایک آیت میں استعمال ہوا ہے جو ہم سب کو جاننی چاہیے. خابات مادہ تخبت یتخبت تخبتن، وہاں سے آپ ماضی مجہول تو فعلا کے وزن پہ بنائیں تو خبیتا، مضارع مجہول یتخبت، اور اسم الفاعل متفعل کے وزن سے متخبتن، فعل امر تخبت، فعل نہی لا تتخبت، مصدر اس کا تخبتن اور اس کا معنی ہوتا ہے باولا کر دینا. اب یہاں سے آپ ایک آیت دیکھیں، الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون وہ کھڑے نہیں ہوتے، الا کما یقوم مگر اس شخص کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، الذی وہ جو، وہ کون، یتخبطہ یتخبط اس نے باولا کر دیا، ہو اسے، لیکن یہاں پہ آپ کو الشیطانو کی صورت میں فاعل نظر آ رہے، یتخبطہ الشیطان یعنی جس کو شیطان نے باولا کر دیا ہے، من المسی چھو کر. یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو یا باولا کر دیا ہو. ذالک بِأَنَّهُمْ، ذالک یہ اس لیے ہے، بِأَنَّهُمْ کیونکہ وہ سب، قالوا کہتے ہیں، انما البیع مثل الربا کہ بیع یعنی تجارت بھی تو سود جیسی ہی ہے، یعنی تجارت یا بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال کر دیا ہے. احلّ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے باب افعال سے، ہا لام لام مادہ بظاہر بنے گا احلل، لیکن جب اس کا ادغام کریں گے تو یہ بن جائے گا احل. احل اللہ البیع، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کر دیا ہے، قرار دیا ہے. وحرم الربا، حرم یحرم تحریما باب تفعیل کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ربا کو یا سود کو حرام قرار دیا ہے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی، فانتہا اور وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا ہے وہ اس کا ہے، وامرہ الی اللہ اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ومن عاد اور جس نے دوبارہ یہ حرکت کی، فاولئک اصحاب النار تو یہی لوگ جہنمی ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں پہ ایک اور مادہ آپ کو نظر آ رہا ہے، حمزہ خارا مادہ، تأخر یتأخر تأخرا، تو اخرا یہ تو فعیلہ کے وزن سے ماضی مجہول، یتأخر مضارع مجہول، اسم الفاعل متفعل کے وزن پہ بنائے متأخر، فعل امر تأخر، فعل نہی لا تتأخر، اور مصدر اس کا کیا ہم نے پڑھا ہے، تأخرا، اس کا معنی ہے دیر کرنا. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر،
لمن شاء منکم جو بھی تم میں سے چاہے، ان یتقدم او یتأخر، یہاں پہ دیکھیں قاف دال میم مادہ کے ساتھ یتقدم، یہ ایک اور آپ کو باب تفاعل سے ورب نظر آ گیا، تقدم یتقدم تقدمن۔ اب یتقدم یتقدمہ کی شکل لے رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ ان جو ہے پیچھے یہ وہ حرف ہے جو مضارع کو منصوب کر دیتا ہے۔ اسی طرح یتأخر بھی یتأخرہ کی شکل میں اسی ان کی وجہ سے آ رہا ہے، کیونکہ او درمیان میں کیا ہے، یہ حرف عطف ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو بھی تم میں سے چاہے کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے۔ اب یہ کچھ آپ کے سامنے ایگزامپلز ہیں۔ قاف با لام مادہ تقبل یتقبل تقبلا، قبول کرنا۔ جیم نون با مادہ تجنب یتجنب تجنبا، ایک طرف ہونا۔ تقرب یتقرب تقربا، نزدیکی ڈھونڈنا۔ تفرد یتفرد تفردا، یکتا ہونا۔ تحسر یتحسر تحسرا، حسرت کھانا۔ تطہر یتطہر تطہرا، پاک ہونا۔ تقدس یتقدس تقدسا، اس کا معنی بھی پاک ہونا۔ تخلص یتخلص تخلصا، چھوٹنا۔ تفرق یتفرق تفرقا، جدا جدا ہونا۔ تکلف یتکلف تکلفا، بناوٹ کرنا۔ تحرک یتحرک تحرکا، حرکت کرنا۔ تردد یتردد ترددا، آمد و رفت رکھنا۔ تکرر یتکرر تکررا، بار بار ہونا۔ تحقق یتحقق تحققا، درست ہونا۔ توسط یتوسط توسطا، درمیان میں آنا۔ توقف یتوقف توقفا، ٹھہرنا۔ تیقن یتیقن تیقنا، یقین کرنا۔ تعوذ یتعوذ تعوذا، پناہ مانگنا۔ تحرک یتحرک تحرکا، حرکت کرنا۔ یہ تھے کچھ ورب جو باب تفاعل سے استعمال ہو رہے تھے۔ اب آخر میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو میں بتاتا چلوں اس سے پہلے کہ میں سبق اینڈ کروں۔ باب تفاعل کا ایک اور خصوصی قاعدہ یہ ہے کہ اگر فا کلمہ کی جگہ، باب تفاعل میں فا کلمہ کی جگہ، یہ جو اوپر آپ کو حروف نظر آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی حرف آ جائے، وہ حروف کیا ہیں؟ تا، سا، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، زاد، طا اور ضا۔ باب تفاعل میں اگر فا کلمہ کی جگہ ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ باب کی جو تا ہے اس کو تبدیل کر کے فا کلمہ کا جو حرف موجود ہوگا فا کلمہ والی جگہ پہ، اس کا ہم جنس ہم استعمال کر دیں گے۔ یعنی اگر فا کلمہ شین ہے تو تا بھی شین میں بدل جائے گی، اگر فا کلمہ سین ہے تو تا بھی سین میں تبدیل ہو جائے گا، اور پھر کیونکہ دو ایک جیسے حروف اکٹھے ہو رہے ہیں تو ادغام بھی ہوگا۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، زال کاف را مادہ تذکرہ، تذکرہ کو آپ دیکھیں تو آپ فا کلمہ دیکھیں وہ کیا ہے؟ زال، اوپر والی لسٹ میں زال موجود ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ تا کو ہم نے فا کلمہ والے حرف سے بدل دینا ہے، تو تا کی بجائے اب کیا بن گیا؟ زا، تو اب یہ دو زا اکٹھے ہو گئے، زا زکرہ۔ اب دو زال اکٹھے ہو گئے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ادغام کرنا ہے۔ تو ادغام کا طریقہ کیا تھا کہ پہلے کو آپ نے ساکن کرنا ہے، پہلے حرف کو، پہلا زال ساکن ہوگا تو آگے یہ ادغام ہو سکتا ہے، لیکن اب پہلا زال ساکن ہے، پڑھا نہیں جا رہا، تو لہٰذا ہم یہاں پہ حمزۃ الوصل دیں گے تو یہ بن جائے گا از ذکرہ، از ذکرہ، اور دو زال یہاں پہ اکٹھے ہیں تو ادغام آپ کو نظر آ جائے گا، یہ بن گیا از ذکرہ۔ یا تذکرو کو آپ دیکھیں، فا کلمہ زال ہے تو تا بھی زال میں بدل جائے گا، تو یہ بن گیا یز ذکرو، پھر پہلا زال ہم ساکن کریں گے یز ذکرو اور ادغام کر دیں تو یز ذکرو۔ تو یہ آپ نے ایک یاد رکھنا ہے کہ باب تفاعل میں اگر یہ جو اوپر حروف آپ کو میں نے بتائے ہیں
ان حروف میں سے کوئی حرف فا کلمہ کی جگہ آ جائے گا تو باب کا جو صیغے میں موجود تا ہے وہ کس حرف سے بدل جائے گا؟ فا کلمہ میں موجود حرف کے ہم جنس سے آپ تبدیل کر دیتے ہیں اور پھر ادغام کا قاعدہ آپ لگا لیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سبق میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔